بے سکونی غفلت ہے ایکچولی، غافل کرتی ہے ہمیں کس سے؟ اللہ سے. اور بے سکون انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے. جب وہ اللہ سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس کو اللہ کے قریب جانا چاہیے. کیسے جانا چاہیے؟ وہ تو کہے گا میں جناب جمعے کی نماز پڑھتا ہوں یا عمرہ بھی کر کے آیا ہوں. ایک ہوتا ہے آپ کسی جگہ وزٹ کرتے ہیں ایک رسم کے طور پر، ایک ہوتا ہے آپ اپنے دل میں بساتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کو دیکھ رہے تھے، فرما رہے تھے اے کعبہ تیرے سے زیادہ قابل حرمت قلب مومن ہے جہاں رب رہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کس چیز کی امپورٹنس ہے؟ جہاں اس خیال کو بسایا جائے. اب اس خیال کو بسانے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے محبت کم ہوگی تو کوئی خیال آئے گا نا. یہ اگر کھیتی نہ جلی نفس کی، اس کے اندر جو بھر گئی ہے، اگر اس کو نہ جلایا گیا تو کوئی اللہ کا خیال نہیں بسے گا. اور کلندر پاک فرمایا کرتے تھے سورہ رحمان سنو یہ تمہاری تمام بدبختیاں نحوستوں کو جلا ڈالے گی، یہ تمہارے قلبی مردہ پن کو ختم کرے. مردہ پن کیا ہوتا ہے؟ بے سکونی کی باتیں کر رہے تھے نا. جب قلب مردہ ہے تو آپ بے سکون ہو، جب مردہ پن ختم ہوگا تو تم سکون میں آ جاؤ گے. اس لیے ہمارے لیے ہم سوچتے ہیں سارے بس دعا کرو جی میری بے سکونی ختم ہو جائے، دعا کرو میرے گھر بہت انتشار ہے. بس میں تو چونکہ بہت سارے بچے دیکھتا ہوں، ایک بچہ گھر میں ایسا ہوتا ہے جو بیچارہ بیمار ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، اس کو سارے تنگ آ کے کہہ دیں یار تیرا کوئی علاج نہیں ہو، تو پتہ نہیں بد دعائیں. ہم کیسی کیسی باتیں کرتے یار. آپ ہی کے گھر کا فرد ہے، پیار سے اس سے بات کرو. پیار علاج ہے، شفا اللہ نے محبت میں رکھی ہے. خیال کرو اس کا، کیوں بوجھ سمجھنے لگ پڑے؟ ذرا کوئی بیمار ہوا تو بوجھ ہو گیا. ماں باپ کا تسلسل سے بیمار رہنا بوجھ بن جاتا ہے. پھر پتہ ہمارے کیا، دعا کرو کہ اللہ مشکل آسان کرے. بس اللہ سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے کہا اللہ میاں نے چگلا ہے. یار آپ کیسے، آپ کو پتہ نہیں ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے. آپ نے یہ بات کیسے کہی کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے؟ اللہ سے بہتر کوئی نظام چلا سکتا ہے؟ وہ رات کو میں ایک بیٹھا ہوا تھا تو وہ کوئی ڈاکومنٹری چل رہی تھی کہ کیسے جب خشک سالی آئی تو گھاس نہیں رہی، سبزہ نہیں رہا، تو ہاتھیوں نے کیا کیا؟ میں نے دیکھا درخت کی چھالیں توڑ توڑ کے کھا رہے تھے. میں نے مانو کو کہا، میں نے کہا مانو بات سن، ہمارے گھر میں ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، ہمیں ایسے لگتا ہے یار انہوں نے ہمیں بوڑھا کر دیے. ان کی ڈیمانڈیں، ان کے کپڑے، ان کی فیسیں، ان کے خرچے، ان کو یہ لا کے دو، ان کو وہ لا کے دو، فلانا ہے. میں کو شہنشاہ کو دیکھو، خرب ہاں مخلوق کو وہ پالتا ہے. اب اس نے کہا ہے یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں مت کھاؤ، منع کر دی ہے. میں کیوں کھانا چاہتا ہوں؟ بس آپ لکڑی کی چھال کھا سکتے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے نا، پتھر نہیں کھا سکتے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اللہ نے آپ کو منع کی ہیں کہ یہ والی چیزوں کے قریب نہ جانا. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایسے فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کے کھانے، کمانے، کرنے سے تم سکون میں رہو تو وہ حلال ہے، اور جس چیز کو کرنے، کمانے، کھانے سے تمہیں بے سکونی ہو وہ حرام ہے. اب پتہ چلا بے سکونی سم تھنگ رانگ ود آر ارننگ. کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے ہم نے، کوئی خدائی احکامات کو روندا ہے میں نے، کوئی وائلیشن کی ہے جس کی سزا مل رہی ہے مجھے. ایک آٹو سسٹم ہوتا ہے نا، یہ کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ کرو گے تو یہ. مطلب اللہ کے قانون کو توڑو گے تو اس کی سزا تو ہے. تو کلندر پاک نے فرمایا جو تم کماتے ہو اگر تم پرسکون ہو تو وہ حلال ہے جو بھی کام کرتے ہو. اب قطع نظر کہ تم کیا کام کرتے ہو. اب وہ قطع نظر کام کیا کرنے کا مقصد،
کہ وہ ظاہر ہے کہ جو کام جس میں سکون ہوگا وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کا حصہ ہوگا. آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ میری مرضی میں انجی کماواں گا, میں لوگوں کو دھوکہ دوں گا, میں ان کو لوٹوں گا. تو پھر ہمارے بھی تو دن 5 لاکھ دیو تو انہوں ڈبل کرا دیو تو 10 لاکھ ملن گے. جدوں تک 10 لاکھ نہیں ملن گے تو لاکھ انجی ملے گا. تو گویا ہم نے بھی تو گڑبڑ کی نا. تو کوئی اسٹریٹ راستہ تو نہیں ہے, مشقت کرنی پڑتی ہے کمائی کے لیے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہماری بے سکونیاں ہیں زندگی کی کہ جب سے ہم نے اللہ کو چھوڑا, اللہ سے دور ہوئے, ہم اس دنیا کے فریب میں پھنس گئے. اس نفس کو ہم نہیں جانتے جس کو نفس ہمارا کہتے. ہمارا خیال ہے کہ وہ بڑا ہی بد شکلی کوئی چیز ہے, اور وہ ایسا سازشی ہے کہ ہمیں بد شکل بناتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اندر ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کو مینوور کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. مثلاً کوئی بچی یا بچہ گھر پہ ہو اور باپ اگر منع کر دے, نہیں بیٹا یہ بات اچھی نہیں ہے, اچھا اس وقت تو مجبوری ہوتی سننا, منہ بنا کے پیر پٹک کے تو کمرے میں. یہ کیا ہے پیر پٹکنا؟ نفس, ماں باپ کی نافرمانی. آپ کیسے آپ کی زندگیوں میں کیسے سکون آئے گا مجھے بتاؤ؟ آپ خدائی احکامات کو رونتے ہو نا, ماں باپ کی توہین کرتے ہو. لاڈلا پن نہیں ہے, یہ جہالت ہے, یہ فریب ہے ابلیس کا, نفس کا. وہ آپ کو مجھے اسی طرح بنانا چاہتا ہے, سرکش, نافرمان. ہم لاڈ پن کیا چیز ہوتی, یا ماں باپ کا احسان پہلے کم ہے جو مزید لاڈ پن کی, جو آپ کو اپنا پیٹ کاٹ کے پالتے. یہ ہر بچے میں نے بھی اسی طرح پرورش پائی. آپ کا میرا کام ہے, ماں باپ نے تو چلے جانا ہے, آپ کا میرا کام ہے ہم اچھی بات کریں, اچھے کام کریں, اللہ کے خیال کو اپنے دل میں مضبوط کریں تاکہ اگلے جہان میں ماں باپ ہمارے سکھی رہیں. خالی جا کے چل وہ برسی آ گئی, چلو چلو کٹھے ہو جاؤ, کٹھے ہو جاؤ, دعا مانگ لی, چلو جی روٹی چھوٹی پکا کے آپ ہی کھا لی, دعا پہنچ گئی جی, بڑا دل تو بوجھ اتریا. ایسا خبیث ہے یہ نفس اور ابلیس, ایسی شرارت کرتا ہے یہ کہ آپ کو مجھے قرار دے دیتا ہے کہ لو جی بس ابا جی بخشے گئے یا اماں بخشی گئی. بھائی وہ تو اللہ کے اختیار میں. آپ کی میری جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے میں نے پوری کرنی ہے, کسی نے نہیں پوری کرنی. اس لیے جو بھی اس دنیا میں یہ سمجھتا ہے کسی عارضی چیز میں سکون ہے تو وہ غلط فہمی میں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیسے دل ہے, ایک حدیث میں کہ جیسے کوئی غلطی کرتے اس میں ایک دھبا پڑتا ہے, پھر تم غلطی کی اصلاح کرتے ہو اور غلطی ترک کر دیتے ہو کہ دوبارہ نہیں کرو گے, پھر وہ دھبا صاف ہوتا ہے. اگر تم نے پے در پے غلطیاں کی, غلطی کی, توبہ کر لی, پھر غلطی کی, پھر توبہ کر لی, تو توبہ تو پھر دیکھیں اللہ سے رجوع کرنے کا ثواب تو ہے بے شک, لیکن توبہ کا مطلب تو بدل جانا ہے نا. کیوں بدل جانا ہے؟ اس لیے تاکہ تمہارے دل پر جو داغ پڑ گیا ہے وہ مٹ جائے کسی طرح. یہ داغ یا سکار رہ گیا, تمہارے قلوب کو اطمینان نہیں ملے گا, تمہاری بے سکونی کا کوئی علاج نہیں ہوگا. اس داغ کو, اس جو سکار ہے قلب کے اوپر غلطیاں کر کے ڈیولپ ہوا ہے, اس کو مٹانے کے لیے توبہ کر کے ان کاموں کو دوبارہ نہیں کرنا. قرآن سننے سے جو میں نے مشاہدے میں آیا کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری عادات بدل جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں وہ ترک بھی کر دیتے ہیں. قرآن اتنی پاورفل چیز ہے کہ وہ حاکم کتاب ہے نا, میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے, حاکم تو حاکم ہوتا ہے, قرآن حاکم ہے, تو وہ میری سے بہت ساری بدبختیاں دور کر دیتے. ایک کنٹینیوس زندگی کا مجاہدہ ہے. اپنے دل میں اگر محبت کو بسانا ہے تو اسے داغ لگنے سے بچانا ہے.
اور داغ جو ہے وہ کسی غلطی سے بھی آ جائے گا. ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو بڑے گناہ تو شراب پینا تو یہ تو ایک چھوٹی سی ماں باپ کی نافرمانی بھی گناہ داغ لے آئے گی. کون دور کرے گا اس کو؟ پھر تو یہی ہوگا کہ بار الہ آج کے بعد نہیں، دوبارہ نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے، یہ مجھے گالیاں دیں، جھاڑیں، پیٹیں، جو مرضی کریں، بس سر نیچے پھینک کے کھڑا رہوں گا. تب ہی وہ صاف ہوگا. اور کتنا اچھا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو کیسا قرار دیتا ہے. یہ آپ کے ایفرٹس جو ہیں، جو آپ کرتے ہیں، اختیار اور شعور، جو اللہ نے چیزیں مقرر کی ہیں، اس کی فالوئنگ، اس کو اپنا کے ہی آپ کے دلوں کو قرار آ سکتا ہے. اس کے علاوہ نہیں آئے گا قرار.